الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. شادی میں میری بیوی کو جو سونا چاندی ملے اور کچھ رشتہ داروں نے اس کو زیور دیے اور کچھ سونا زیور میں نے اپنی بچی کے لیے لیے ہے، تو ان زیورات کی جو زکوٰۃ ہے وہ میں ادا کروں گا یا میری بیوی، یعنی بیوی دے گی یا شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اور جو سونا میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے اس کی زکوٰۃ میری بیٹی دے گی یا میں دوں گا؟ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ در حقیقت 2 مسئلے ہیں. ایک بیوی کے پاس جو زیور ہے اور دوسرا جو آپ کی بچی کے پاس زیور ہے. بیوی کے پاس جو زیور ہے جو اس کو شادی کے موقع پہ جو ملا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہے عام طور پر معاشرے میں. ایک وہ جو بیوی کو زیور مالک بنا کے دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی مالک ہے. اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کچھ لوگ مہر میں بھی دے دیتے ہیں سونا یا چاندی یا باقی چیزیں، ظاہری بات ہے اس کی تو بیوی مالک کی ہوتی ہے. اور دوسرا وہ زیور جو پہنایا جاتا ہے اور وہ پہنانا بھی مالک بنا کے کہ اس کو گفٹ کیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے. تو اور دوسری صورت وہ زیورات ہے کہ جس میں عام طور پر پہنانے کے لیے تو دیا جاتا ہے، بیوی کو مالک نہیں بنایا جاتا ہے، اس کا حقیقت میں شوہر مالک ہوتا ہے. تو اگر پہلی صورت ہے یعنی جس میں شوہر مالک نہیں ہے بیوی مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی. البتہ اگر شوہر بیوی کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا، تبرع ہے، لیکن شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے. اور کبھی بیوی اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے کہ میری طرف سے میری زکوٰۃ ادا کر لینا تو شوہر ادا کر دیتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا، تبرع، لیکن شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی یا شوہر بھی ادا نہیں کرتا، کسی وجہ سے وہ نہیں ادا کر سک رہا ہے، تو اس کا گناہ شوہر پر نہیں ہوگا، اس کا گناہ بیوی پر ہوگا. لہذا خواتین کو اپنے سونے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی خود فکر کرنی چاہیے. اور دوسری صورت وہ ہے کہ صرف ویسے پہنانے کے لیے دیا، جیسے بعض علاقوں میں زیور دیا تو جاتا ہے، پہنا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں اصل مالک اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، تو اس زیور کا جو زکوٰۃ ہے وہ پھر شوہر کے ذمے ہوگی، بیوی کے ذمے نہیں ہوگی. دوسرا جو مسئلہ ہے جو بچی کا آپ نے پوچھا ہے، بچی والے مسئلے میں بھی اس کی 2 صورتیں ہیں کہ بچی بالغ ہے یا نابالغ ہے. اگر بچی نابالغ ہے تو نابالغ کے ذمے چاہے اس کے پاس کروڑوں کا مال کیوں نہ ہو، اس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. جیسے نماز نابالغ کے ذمے فرض نہیں ہے، حج اس کے ذمے فرض نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس کے ذمے فرض نہیں ہے. اور لہذا اس صورت میں تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر بچی بالغ ہے تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ اس بچی پر ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ سونا اتنا ہے کہ جس سے وہ بچی صاحب نصاب بنے. اب وہ سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو تب تو صرف سونے ہی کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنے گی. لیکن اگر وہ سونا اس کا 7.5 تولے سے کم ہے، مثلا 6 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، تو پھر صاحب نصاب بننے کے لیے ساتھ میں ضروری ہے کہ اس کے پاس تھوڑے بہت نقدی یا کہیں چاندی بھی موجود ہو، تو تب اس کے ذمے زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر بچی نابالغ ہے تو نابالغ بچی کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے ذمے چونکہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے نہ بچی کے ذمے ہے اور نہ اس کے باپ کے ذمے ہے، کیونکہ بچی ہی مالک ہے اس سونے کی. لیکن اس وقت معاشرے میں ایک اور جو رسم چلی ہے کہ لوگوں کے پاس بہت سارا سونا اکٹھا ہوتا ہے
اور اس کو اپنے بچیوں میں یا بچوں میں ڈیوائڈ کر کے ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچا لے. جیسے مثلا کسی خاتون کے پاس 15 تولے سونا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اب وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی اس 15 کو ڈیوائڈ بائی 4 کر کے ایک بچی کو، دوسرے بچی کو، تیسری بچی کو، چوتھی بچی کو، اور مقصد ان کا سوائے اس کے بچوں کو دینا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچا لے. ظاہری بات ہے یہ تو شرعی طور پر درست نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری بھی ہے، اور میرے خیال میں تو یک درجہ کمینگی بھی ہے، کمینہ پن ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ جو ہے نا حیلہ کر کے گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دھوکہ کرنے کے مترادف ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.